نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، آواز بلند پڑھیں، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بحمدہ تبارک و تعالی آج اس محفل میں آنے کا شرف حاصل ہوا، جس محفل میں آنے کے بعد الحمدللہ دل کو چین نصیب ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے موجود طلباء طالبات جو اللہ رب العزت کی راہ میں حصول علم کے لیے نکلے ہیں، ان کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جنہوں نے اپنے دنوں اور راتوں کے آرام کو چھوڑ کر، جنہوں نے اپنی مصروفیتوں کا رخ موڑ کر اپنا وقت اللہ رب العزت کے دین کے لیے نکالا۔ اور قابل مبارکباد ہیں، یہاں پر کچھ سرپرست حضرات بیٹھے ہوں گے، قابل مبارکباد ہیں یہ حضرات بھی کہ انہوں نے آپ کے لیے اپنا وقت نکالا، آپ کے حوالے سے بہترین فیصلے کیے کہ آپ کو اس راہ میں بھیجا، مالی سپورٹ بھی کیا، مورل سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ان کا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا۔ اور قابل مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ کرام اور یہاں کے صدر المدرسین قاری اشفاق صاحب قبلہ، جنہوں نے آپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ آپ کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، اور صرف محنتیں ہی نہیں بلکہ آپ نے جو کچھ کارکردگی انجام دی ہے آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے آج ایک عمدہ تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ خود آپ کا بھی پروگرام رکھا جاتا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ میں یہاں پر سرپرست سے بھی مخاطب ہوں اور طلباء سے بھی مخاطب ہوں، اس لیے ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ان کاموں میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ غور سے سن رہے ہیں، کبھی حضرت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم حاصل کرنے والے، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کا مطلب اگر آپ سمجھ جائیں تو اسی ایک آیت مبارکہ سے آپ کو بھی اور ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں ہیں اور کون کہاں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی کو، جنہوں نے اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے خاص کر دیا، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو اپنا دن اور اپنی راتیں علم دین میں نہیں گزارتے، کسی اور کام میں گزارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلبہ اور علماء کی فضیلت کو اس آیت کریمہ کے اندر اجاگر کیا ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دوسرے کے برابر نہ سمجھیں، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر نہ سمجھیں، اور کبھی بھی غیر، میں سرپرست سے مخاطب ہوں، کبھی بھی آپ ان کو اپنی طرح نہ سمجھیں۔ انسان سارے برابر ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم، ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کریں، ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ تو آپ کبھی بھی، چاہے یہ عمر میں آپ سے چھوٹے ہوں، بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی اولاد بھی ہیں، کچھ آپ کے ماتحت ہوں گے، کچھ آپ کے بھائی ہوں گے، تو کچھ بھانجے، کچھ بھتیجے ہوں گے، لیکن کبھی بھی ان کا مرتبہ آپ اپنے سے کمتر نہ جانیے۔ ان پر جو آپ کے حقوق ہیں، جو ان پر آپ کے حقوق ہیں، وہ ادا ہوتے رہیں گے، لیکن مرتبہ جو ان کو اللہ رب العزت نے دیا گیا وہ دوسروں کو اور عام لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ تو کبھی بھی اپنے ذہن سے یہ بات نہ نکالیں، اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ یہ باتیں ان کی نہیں تھی، مگر میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ دیا، آپ میں سے کسی کی عمر 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12، 13 سال ہوں گی، لیکن اسی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کے اہم اوقات کو اللہ رب العزت کے لیے، دین کے لیے خاص کر دیا، تو اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا کہ آپ دوسرے کے برابر نہیں۔ آپ کا مرتبہ علم کی بنیاد پر، راہ دین میں نکلنے کی بنیاد پر اوروں سے بڑھ گیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، جس کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ عام لوگ بھی اس سے واقف ہوں گے کہ جو کمپنی کے اندر امپلائے ہوتے ہیں ان کا کام تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو مینیجر ہوتا ہے اس کا کام امپلائے سے زیادہ ہوتا ہے۔ مینیجر کے اوپر بھی باس کا ہاتھ ہوتا ہے، یوں تو وہ باس کہلاتا ہے، صرف آرڈر دیتا رہتا ہے، مگر اس کی ذمہ داری اس مینیجر اور امپلائے سے کئی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسے جواب دینے ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مقام جب بڑھ گیا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ کیا ہوں گی؟ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ اور اب اس ذمہ داری کی طرف اگر میں آؤں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا، اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ اسی مجلس میں اس کو یاد کر لیں، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹی حدیث ہے، تأدبوا، سب دہرائیں، تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا، اس کا مطلب ہے پہلے ادب حاصل کرو پھر علم حاصل کرو۔ کیا ہے؟ پہلے ادب حاصل کرو پھر علم حاصل کرو۔ اگر جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے، ہم نے تو دیکھ لیا کہ بڑے بڑے علم والے، ادب والوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ آپ کا علم ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کو پیچھے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کسی محفل میں آپ کا علم آپ کو کام نہ آئے، مگر آپ کا ادب آپ کو ہر محفل میں کام آئے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب آپ کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، اور میں سرپرست حضرات سے بھی کہوں گا، یہ ابھی بچے ہیں، انہیں پکنے میں تھوڑا وقت لگے گا، یہ پکیں گے، مگر آپ کی محنتیں جب تک ان کے پیچھے رہیں گے، الحمدللہ ابھی بھی آپ محنتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے اپنا وقت نکالا، مزید آپ محنتیں کریں، اور ان کے ادب پر خاص خیال رکھیں، ان کی تربیت پر خاص خیال رکھیں کہ اب ان کا مقام بڑھ گیا ہے، اب یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کہ باہر جو بچے کھیل رہے ہیں نا، باہر جو بچے کھیل رہے ہیں جو آپ کی عمر کے ہیں، آپ ان سے مرتبے میں کئی بلند ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے ادب حاصل کریں گے. اور ادب ہوتا کیا ہے؟ استاد کے پاس بیٹھتے ہیں درسگاہ میں، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، استاد کے سامنے کس طرح بیٹھا جائے اس کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کو سیکھا جائے. استاد سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو استاد سے بات کس طرح کی جائے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کو سیکھا جائے. آپ گھر پہ جاتے ہو، گھر پہ آپ کو اپنے والدین ملتے ہیں، بڑا بھائی ملتا ہے، بہن ملتی ہے. عام لڑکا اپنے والدین کے سامنے کس طرح رہتا ہے وہ جانے، لیکن آپ کا مقام بڑھ گیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، تو اب آپ کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے. تو سیکھیں کہ والدین کے سامنے جب جائیں تو کیسے ان کے سامنے بیٹھیں، کس طرح زانو ادب طے کریں، کس طرح سلام سے بات کا آغاز کریں، کس طرح ان سے بات کرنے کے پہلے ان سے اجازت لیں. یہ تمام طریقے آپ کو سیکھنا ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنے بھائی سے جب بات کرنے جاؤ تو کس طرح بات کی جائے. آپ جب مسجد سے نکل کر سڑک پر چلو تو آپ کی طرح عام بچے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں. بچپنا ہے، مستی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کہ بچپنا ہے، مستی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے الگ ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آپ ان سے الگ ہو، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے. اب آپ ذرا سوچو یار ہمیں کیوں چنا ہے اللہ نے؟ یہ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ وہ جو بچہ باہر کھیل رہا ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے، اور آپ جو یہاں بیٹھے ہو وہ باہر کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی ذرا یہ سوچئے کہ کیوں یہی یہاں پہ ہے اور وہ وہاں پہ ہے. آپ کو یہاں لانے والی ذات کون ہے؟ یہ صرف ذریعہ ہے، آپ صرف سبب ہیں یہاں لانے کے، مگر آپ کو چنا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو فخر کرو اپنی ذات پر کہ ہم کو چن کر یہاں لانے والی ذات ذات خدا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ مہمان رسول ہوتے ہیں. مہمان تو آپ مہمان رسول ہو، آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی جملہ کافی. تو جو مہمان رسول ہو کیا اس کا طریقہ عام لوگوں جیسا ہو؟ آپ کا طریقہ عام لوگوں سے الگ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ چیز اپنے اساتذہ کرام سے ضرور سیکھیں گے. تو وہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی، تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. تو اس حدیث کو ابھی یاد کر لو اور اسے ہی انشاءاللہ اپنے دماغ میں آپ بیٹھائیں گے اور اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.